اچھا، تو آج ہم ژاک دریدا اور جل دلوز کے کچھ کافی پیچیدہ فلسفیانہ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی خاص طور پر بیتیس کا جو تصور ہے جسے ہم بے وقوفی یا ناسمجھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس کچھ حوالے بھی ہیں اس پر۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ تصور انسان اور جانور کے بیچ جو فرق سمجھا جاتا ہے اس پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا یہ بے وقوفی، یہ بیتیس صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے؟ اور فلسفے نے اور ادب نے اس خیال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی لفظی بحث نہیں ہے، اصل میں یہ آزادی، ذمہ داری، شعور کی نوعیت، ان سب چیزوں سے جڑا ہے۔ اچھا، تو یہ جو عام غلطی ہوتی ہے، ایرر، اس سے مختلف ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے ذرائع میں یہ بات تھی کہ فلسفہ تو اکثر غلطی میں ہی الجھا رہا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فلسفہ اکثر منطقی غلطیوں، فیلسیز، ان پر زیادہ توجہ دیتا رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ادب، خاص طور پر آپ نے ذکر کیا فلابیٹ کا، بودیلیئر کا، وہ بے وقوفی کو اس کی پوری انسانی، یہاں تک کہ کائناتی جو وسیع جہت ہے نا، اس میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی صاف ستھری قسم کی غلطی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک الجھی ہوئی سی، بعض اوقات بڑی مزاح خیز لیکن بہت گہری انسانی حالت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف دوسروں میں نظر آنے والی چیز نہیں۔ اچھا۔ جی، لکھنے والا، فلسفی، نظریہ دان، وہ خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کی خامی نہیں، اپنے اندر کا بھی خطرہ ہے، ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہاں، تو یہ صرف دوسروں پر انگلی اٹھانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن جب ہم انسانی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے جانوروں سے الگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دریدا کے مطابق انسانی بے وقوفی، یا جسے وہ کبھی کبھی بیسٹیالٹی یعنی حیوانیت بھی کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی انسانی حالت سے منسلک ہے۔ کس طرح کی حالت؟ وہ انسان جسے ہم آزاد سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، اچھے برے میں تمیز کرنے والا، جی جی۔ یہاں تک کہ جان بوجھ کر شعوری طور پر برائی کرنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم عام طور پر جانوروں سے منسوب نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو گویا ہماری یہ جو آزادی اور ذمہ داری ہے نا، یہی ہمیں ایک خاص قسم کی بے وقوفی کے قابل بھی بناتی ہے۔ لیکن ڈولوز کا نظریہ تو اس سے فرق تھا، ہے نا؟ ان کی وہ مشہور بات ہے لبیتیز نے پا لینیمل تے، بے وقوفی حیوانیت نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ ڈولیوس کا خیال تھا، یا یوں کہیں ان کا استدلال یہ تھا کہ جانور اپنی واضح شکلوں، فارمز ایکسپلسٹ کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ واضح شکلیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ جانور ایک طرح سے اپنی جبلت، اپنی فطرت کے طے شدہ راستوں پر چلتے ہیں۔ وہ ایک بنیادی قسم کے انتشار، ایک زمین، گراؤنڈ یا فونٹ کہہ لیں۔ یعنی حقیقت کی کوئی بے ترتیب خام حالت؟ ہاں، کچھ اس طرح کا۔ تو وہ اس زمین سے ایک طرح سے پہلے سے خبردار ہوتے ہیں، پریونیو، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی فطرت انہیں اس انتشار سے بچا لیتی ہے۔ اچھا، تو جانور اپنی فطرت کی وجہ سے محفوظ ہے؟ دلوز کے مطابق ہاں، جبکہ انسان اپنی غیر متعین آزادی، انڈیٹرمنڈ فریڈم کی وجہ سے اس بنیادی انتشار یا زمین سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس طے شدہ راستے نہیں ہیں۔ بالکل، ہم انتخاب کرنے میں آزاد ہیں، اور یہی آزادی ڈلوز کے نزدیک انسانی بیتیس کا، بے وقوفی کا دروازہ کھولتی ہے۔ ہم اس لیے بے وقوفی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نظریاتی طور پر کچھ بھی کرنے یا سوچنے میں آزاد ہیں۔ یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ تقسیم اتنی صاف اور واضح ہے؟ یہیں پر دریدا کا اعتراض آتا ہے، ٹھیک؟ بالکل، یہیں پر دریدا سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا، اگر جانور واقعی خبردار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی اس بنیادی زمین سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے، وہ مکمل طور پر اس سے کٹے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دلوز خود بھی محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی حد تک، این کیلکے سورت۔ یہ الفاظ خود اس سخت تفریق کو تھوڑا کمزور کر دیتے ہیں نا۔ اور یہ جو واضح شکلیں ہیں جانوروں کی، کیا وہ واقعی اتنی واضح ہوتی ہیں؟ کیا ان میں کوئی پیچیدگی، کوئی پوشیدہ پہلو، امپلسٹ فارمز نہیں ہوتے؟ یہ تو بہت مطلق تقسیم لگ رہی ہے۔ یقیناً، دریدا کا یہی تو نقطہ ہے۔ یہ سوالات ہمیں درجات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، گریڈیشنز۔ شاید یہ مکمل تحفظ یا مکمل خطرے کی بات نہ ہو، بلکہ کم یا زیادہ تحفظ کی بات ہو، مور اور لیس پروٹیکشن۔ اور لاشعور، انکانشیس، اس کا کیا؟ بالکل، کیا جانوروں میں لاشعور نہیں ہوتا؟
یہ سب چیزیں ڈلوز کی بنائی ہوئی جو دیوار ہے نا انسان اور جانور کے درمیان، اس پر سوال کھڑے کرتی ہیں۔ شاید یہ فرق قسم کا ہے، نوعیت کا ہے، نہ کہ صرف درجے کا کہ ایک کے پاس کچھ ہے اور دوسرے کے پاس بالکل نہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا نکلتا ہے پھر؟ یہ ہمیں انسان ہونے کا مطلب کیا ہے اور جانوروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، خاص طور پر یہ بے وقوفی، آزادی، ذمہ داری کے حوالے سے، اس سے زیادہ گہرائی سے اور شاید زیادہ الجھے ہوئے انداز میں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی آسان جواب نہیں ملتا۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو میرے خیال میں غور طلب ہے وہ یہ ہے، اگر انسانی بے وقوفی ہماری اس پیچیدہ قسم کی آزادی اور شعور سے جڑی ہے، جی، تو کیا جانوروں کی وہ مبینہ پیشگی آگاہی یا خبرداری جسے ڈلوز بھی تسلیم کر رہے ہیں، کیا وہ خود شعور کی ایک مختلف قسم نہیں ہو سکتی؟ اچھا، یعنی ان کا شعور مختلف طریقے سے کام کرتا ہو سکتا ہے، شاید وہ ہم سے مختلف طرح سے باخبر ہوں، نہ کہ بالکل ہی بے خبر ہوں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان اور جانور کی روایتی تقسیم پر ہمیں مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔